ویورس آج ہم بات کریں گے آج حالیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے یا پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے یا آٹا دال چینی وغیرہ کے حوالے سے، جس کے بارے میں بہت سارے سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج تک کسی بھی سیاستدان نے نہ تو مہنگائی پر بات کی ہے اور نہ اس کو کم کرنے کی کوئی پوزیشن یا کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، تب انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن دبے پاؤں انہیں ان کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اور اسی طرح زمیندار کا بہت برا حال ہے، مہنگائی بہت عروج پر ہے اور کھادیں یا سپرے وغیرہ جو ہے وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں، وہ کفت خرید سے بہت پیچھے ہیں۔ اسی طرح غریب آدمی جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے، آٹے کے لیے لائنوں میں لگا ہوا ہے۔ تو ویورز، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے یا ایسے ہی یہ نظام چلتا رہے گا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ نظام چلنا چاہیے جو آج کل ہوا چاہتا ہے؟ نہ تو سیاست کو دوام ہے، نہ سیاست میں کسی کی عزت کو رکھا جاتا ہے، ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور نہ کسی بھی چیز کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے۔ ویورز، جیسے چشتیہ میں پٹرول کی انتہائی قلت ہو چکی ہے اور تمام پٹرول مالکان جو ہیں اپنی من مانی کر رہے ہیں، اور جو ان کے انتظامیہ ہیں، ارباب اختیار ہیں، جیسے اے سی ہیں، اے سی چشتیاں، وہ لاسٹ دنوں میں وہ ان کا تبادلہ ہو کے آئے ہیں ادھر، تو ایک دن بھی وہ اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھے، اور ان کے بعد ان کا تبادلہ پھر ہو گیا، ان کے بعد دوسرا اے سی صاحب آ گئے ہیں اور وہ بھی ابھی تک اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھے، اور نہ ہی کسی بندے نے یا کسی بھی ارباب اختیار نے یا کسی بھی سیاسی جو پوسٹ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے مہنگائی کے بارے میں کبھی بات کی ہے، یا کسی پیٹرول پمپ پر یا کسی ایجنسی پر یا آٹے کی جو لائنیں لگی ہیں ان کے حوالے سے کسی نے پوچھ گچھ کی ہے کہ یہ جو خود ساختہ بحران ہے ایسے کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ ہم بحیثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے طبع میں لالچ اور ناانصافی رچ چکی ہے، اسے نکالنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور اس کام کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، اے سی ہیں، تحصیلدار وغیرہ ہیں، یا ڈی سی او ہیں، یا ڈی پی او ہیں، یا پولیس ایجنسیز ہیں، یہ ایک جوڈیشری کا ایک سسٹم ہے، یہ سب کے سب لوگ کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھے ہیں اور کانوں میں انگلیاں لی ہوئی ہیں۔ عوام سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، عوام پیٹرول پمپس پر چلے جائیں تو عوام وہاں پر پیٹرول کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح اگر آپ آٹا لینے چلے جائیں، آٹے کی قیمت تقریباً 130 تک پہنچ چکی ہے۔ کیا یہ غریب کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم خوراک سے بھی تنگ ہو جائیں، کہ خوراک اتنی مہنگی کر دی جائے کہ غریب آدمی ایک نوالے کے لیے ترسے اور اس روٹی کے لیے وہ چوری یا ڈکیٹی یا کوئی دیگر بائی فیئر اینڈ فاؤل مینس استعمال کرے؟ کیا کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ کیا چشتیاں شہر میں کوئی ارباب اختیار ہے جو پیٹرول پمپ پر جا کر کسی کی پوچھ گچھ کر سکے کہ پیٹرول کی خود ساختہ جو بندش ہے کیوں ہے؟ اس کا بہت سارے لوگوں نے سٹاک بھی کر رکھے ہوں گے، لیکن بحیثیت انسان ہماری طبع میں جو لالچ بھرا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، ہمارے پیٹوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے مزید سے مزید کمانے کی وہ نہیں ختم ہو رہی، اور ہمارے لوگ ترس رہے ہیں آٹے کے لیے اور لوگ ترس رہے ہیں پیٹرول کے لیے۔ بیمار جو لوگ کافی پڑے ہیں جنہوں نے باہر اندر جانا ہوتا ہے، ہاسپٹل جانا ہے یا آفسز جانا ہے یا کھیتی باڑی کے لیے ہیں، وہ تمام مسائل کریٹ ہوئے پڑے ہیں۔ اور میرا ارباب اختیار سے استدعا ہے کہ پیٹرول پمپس کی جو ہیں وہ ان کی ہوئی مصنوعی قلت پیٹرول کے حوالے سے ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کیا یہ واقعتاً اس کی قلت ہے یا خود ساختہ ہے۔ بعض پمپس پہ ایسے بھی ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پیٹرول وہی ہے جو 251 پر لیٹر دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو ہائی اوکٹین کا نام دے کے 300 کے راؤنڈ باؤٹ اس کی پیسے لیے جا رہے ہیں، اس کی اوور چارجز کی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں یا ہمارے سٹی چشتیاں میں ارباب اختیار جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں؟ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں نہیں لیتے
کیا وہ ہمارے ٹیکسوں سے اپنی عیاشیاں نہیں کرتے؟ کیا ان کو یہ بڑی بڑی 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ویگو ڈالے یا V8 جو ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھے رہیں یا چھٹیاں مناتے رہیں اور عوام جو ہے ذلیل و خوار ہوتی رہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا کوئی اس پہ بات کرنے والا ہے کہ کوئی تو ان کو سمجھائے کہ اتنی خود ساختہ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سیاست پہ آ جائیں. کچھ سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ جو وہ کیا تھا، وہ خدا جانے کہاں جا کے ختم ہو گیا. میرا خیال ہے وہ گجرانوالہ تک بھی نہیں گیا اور وہ ختم ہو گیا. ہر بندہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنی مفادات لینے کے لیے، اپنی سیٹ بچانے کے لیے اس دو میں لگا ہوا ہے. کیا کسی شخص کو اس عوام کے ساتھ پیار ہے؟ کیا کسی سیاستدان کو اس ملک کے ساتھ پیار ہے کہ وہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے یا ہمیں بحیثیت قوم اکٹھا کرنے کے لیے کوئی کام کرے؟ کیا صرف ہم نے اپنی جیبیں بھرنی ہے؟ کیا ہم نے کسی غریب کی طرف نہیں دیکھنا؟ کیا ہمارے پاکستان کو بنانے کے لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ آپ لالچ کریں، طمع کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ یہ پاکستان کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، حضرت علامہ اقبال سرکار کی طرف سے اس کے خواب کی تعبیر ہے، جسے عملی جامہ پہنایا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے. اور ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں جس میں میڈیا بھی آزاد ہے، آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذہنی غلامی ہے جو سیاسی شعور کو اجاگر کرنے سے روکتی ہے، جو سیاسی شعور ہمیں آنے نہیں دیتی. ذہنی غلامی سے ابھی تک ہم نہیں نکلے. آج سے 70 سال پہلے ہم جو ہے وہ انڈیا یا ان کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو آزاد ملک میں لے آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ذہنوں سے غلامی نہیں نکلی، ذہنی غلامی نہیں نکلی. وہ غلامی جو ہے وہ لالچ کی ہو سکتی ہے، وہ سیاست کی ہو سکتی ہے، وہ کسی وڈھیرے کی ہو سکتی ہے، وہ کسی سیاسی اقتدار رکھنے والے کسی شخص کی ہو سکتی ہے، یا ہم اپنے ذہنی طور پر اپنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مرضی ہوتا جائے. جیسے مہنگائی کے معاملات ہیں، پٹرول نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، ہر چیز کی بندش ہے، دالوں پہ اتنے ٹیکسز ہیں، دالوں پہ اتنے ریٹس ہیں ان کے کہ غریب عوام کی پہنچ سے بہت بالا تر ہو چکے ہیں، اور ان کو اس کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا ہمارے ملک میں صرف ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا؟ کیا ہم صرف سیاست کے لیے بات کریں گے؟ کیا ہم تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہیں گے، یا ہم نے کوئی عملی جامعہ بھی کسی عمل کو پہنانا ہے؟ کیا ہم اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ کیا ارباب اختیار جو ہے وہ پٹرول پمپ پر جا کر یا ایجنسی جو ہیں یا پٹرول کے جو ڈپو ہیں ان کے سٹی میں ان کو دیکھیں گے؟ کیا اس کی پٹرول کی چلت کو بڑھانے کے لیے یا اس کی اویلیبلٹی پمپ پر بڑھانے کے لیے کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم صرف لائنوں میں لگ کر ہی آٹا لیں گے، یا ذمہ دار جو ہے وہ موگا توڑ کر پانی لے گا، یا وہ کوئی غریب آدمی ہے وہ ڈاکہ راہ زنی یا چوری کر کے اپنا پیٹ پالے گا؟ ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کو کم ہونا چاہیے، پٹرول کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، آٹا جو ہے اس کی قیمت سستی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بآسانی میسر ہو سکے، غریب عوام اپنے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، جو ہمارا اثاثہ ہیں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اچھے طریقے سے اور باعزت طریقے سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ چشتیہ کی ارباب اختیار جو ہیں سیاسی حوالے سے اور پولیس ایجنسیز جو ہیں یا جو سول ہرارکی ہے جیسے اے سی ہیں، ڈی سی ہیں یا تحصیلدار وغیرہ ہیں، وہ پیٹرول پمپس کا چیک اینڈ بیلنس کریں گے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے. اور امید کرتا ہوں کہ پٹرول کی جو یہ مصنوعی قلت ہے اس کو ختم کر کے اس کی اویلیبلٹی بڑھائی جائے گی، اور آٹے کے حوالے سے اس کی قیمت کم کروانے کی کوشش کی جائے، اور اس کو کم کر کے باعزت طریقے سے لوگوں کو آٹا فراہم کیا جانا قرین انصاف ہے. شکریہ.